السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین کو بہترین طریقے سے سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسائل متفرقہ، متفرق مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں 4 عمرے اور 1 حج ادا کیا۔ عن قتادہ رضی اللہ عنہ ان انس رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلى التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جيرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته، رواه مسلم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے۔ حج والے عمرے کے سوا باقی سارے عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیے یا ارادہ کیا۔ 1 عمرہ حدیبیہ سے یا صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ ذوالقعدہ میں کیا، عمرہ نہ ہو سکا۔ دوسرا اگلے سال ذوالقعدہ میں، تیسرا ذوالقعدہ میں جارانہ سے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمتی تقسیم کی، یعنی وہاں پر مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا۔ اور چوتھا وہ عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ میں اپنے حج کے ساتھ ادا فرمایا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، نفلی حج انسان جتنی مرتبہ چاہے ادا کر سکتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الاقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فی کل سنۃ او مرۃ واحدۃ؟ قال بل مرۃ واحدۃ فمن استطاع فتطوع، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے یا ایک ہی بار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی بار ہے، البتہ جو طاقت رکھے وہ نفلی حج ادا کر سکتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی نفلی حج ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق جتنے رکھ سکتا ہے رکھے۔ اگلی حدیث ہے، حج اور عمرے کا ثواب خرچ اور تکلیف کے مطابق ملتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا فی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها فی العمرۃ ولکنها علی قدر نفقتک او نصبک، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عمرے کے ثواب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ثواب خرچ یا مشقت کے مطابق ملتا ہے، یعنی جو بھی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے۔
جو امیر ہے، مالدار ہے، وہ مال لگاتا ہے، سفر میں بھی اس کو سہولت رہتی ہے اور رہائش میں بھی، اور زادِ راہ بھی خوب ہوتا ہے، کھانا پینا، صدقہ خیرات سب کچھ وہ آرام سے کر لیتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح اجر کما لیتا ہے مال خرچ کر کے۔ اور جو تنگ دست ہوتا ہے وہ ہر جگہ اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کی رہائش بھی معمولی سی ہوگی، ہو سکتا ہے اسے اپنا کھانا بھی خود ہی بنانا پڑے اور سفر بھی لمبا کرنا پڑے، چلنا بھی زیادہ پڑے، تو لہٰذا وہ جو مشقت کاٹتا ہے اس کا بھی اجر ہے، لہٰذا کوئی خرچ کر کے اجر کماتا ہے اور کوئی مشقت اٹھا کے۔ اگلی حدیث ہے، حج یا عمرے میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالنا جائز نہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیخ کبیر فتحادى بین ابنیہ فقال ما بال هذا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذر ان یمشی قال ان اللہ عز وجل لغنی عن تعذیب هذا نفسه قال فامروه ان یرکب، رواہ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص پر ہوا جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا حال ہے اس کا؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے بیت اللہ شریف کا پیدل چل کر پہنچنے کا جو ہے یہ منت مانی ہے، یعنی اس نے یہ منت مانی ہے کہ یہ بیت اللہ شریف پیدل چل کر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی یہ خود ساختہ خود پر بوجھ ڈالنا ہے۔ اب 2 بیٹوں کو بھی مشقت میں ڈالا ہوا ہے، ظاہر ہے جب پہنچ جائیں گے بیت اللہ تو ہو سکتا ہے باپ جو ہے وہ شدید بیمار ہو جائے اور بیٹے بھی تھکن کی وجہ سے جس طرح سے وہ عبادت کرنا چاہتے تھے اس طرح سے حق نہ ادا کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ آپ نے خود ساختہ اپنے اوپر کون سے بوجھ ڈال لیے، اپنے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ضرور دیکھیں گے کہ وہ صحیح سے اپنی عبادت نہیں کر سکے، اور وجہ کیا تھی؟ خود اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا تھا اور مشقت میں مبتلا کیا تھا۔ اگلی حدیث ہے، حتیم کعبہ شریف کا غیر مسقف حصہ ہے اور اس میں نماز ادا کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال إذا أردت دخول البيت فصلي ها هنا فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه، رواه النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں لے گئے اور فرمایا، جب تم بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ تیری قوم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے غیر مسقف حالت میں تھوڑا سا تعمیر کر دیا تھا، اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی حلال کمائی کم پڑ گئی تو پھر انہوں نے اس پر چھت نہیں ڈالی، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ جس کا دل کرتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھے، اور ظاہر ہے ہر ایک کو تو موقع نہیں ملتا، تو وہ یہاں پہ
پڑھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہو تو بیت اللہ شریف کے دروازے کے مقابل کی دیوار یعنی سامنے کی دیوار کی طرف منہ کر کے ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر، توحید اور تحمید کے کلمات نیز توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القعبۃ ودنا خروجہ فوجدت شیئا فذهبت فجئت سريا فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا فسألت بلالا اصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ قال نعم رکعتین بین الساریتین رواه النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور نکلنے ہی والے تھے کہ مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا اور جلدی جلدی واپس آ گیا، لیکن اتنے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف سے نکلتے ہوئے پایا۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت زیادہ اس چیز کی فکر میں رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا مسنون عمل نہ ہو جو کہ ان کے علم میں آئے بغیر ہی مطلب وہ ان کے علم میں نہ آئے اور وہ عمل جو ہے وہ انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ لہٰذا پوری کوشش ان کی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے بارے میں جانیں اور اس پر عمل کریں، اور انہیں یہ بھی فکر تھی کہ اسے اگلی نسل تک پہنچائیں تاکہ ہمارے بعد آنے والے لوگ جنہیں یہ وقت نہیں ملا، یہ زمانہ نہیں ملا، مبارک زمانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، وہ بھی سنتوں پر عمل اسی طرح کر سکیں جس طرح کے ہم کرتے ہیں۔ عن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہ انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث وقال ثم صرف الى ارکان البیت یستقبل کل رکن منها بالتکبیر والتہلیل والتحمید وسأل اللہ واستغفرہ، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف پہ داخل ہوئے، پھر حدیث بیان کی اور کہا کہ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے کونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر کونے کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر، توحید اور تحمید کے کلمات ارشاد فرمائے، اللہ سے دعا اور استغفار کی۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اب مسنون عمل جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بیت اللہ شریف کے اندر جانے کا موقع مل جائے تو جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں اس کے بالکل سامنے جو دیوار ہے اور 2 ستون ہیں، یعنی دیوار کی طرف منہ کرنا ہے اور 2 ستونوں کے درمیان میں نوافل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں تکبیر کہی، توحید کی، اللہ کی تعریف بیان کی، تحمید کی اور دعا کی، توبہ استغفار کی۔ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اگلی حدیث ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے پتھر ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکن والمقام یقوتتان
من یقوت الجنة طمس اللہ نورہما ولو لم یطمس نورہما لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حجر اسود کو چومنا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شرک نہیں بلکہ سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے اور پیروی کرنا ہے۔ عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکن اما واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمہ ثم قال ما لنا وللرمل انما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، رواه البخاری۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنے باپ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ کہہ کر حجر اسود کا استلام کیا، پھر فرمانے لگے، اب ہمیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے اور اب اللہ نے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا، کوئی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہو اسے چھوڑنا ہمیں پسند نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں ایک بات تو یہی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کے معبود بناتے ہیں، انہیں اس چیز کا بھی پتہ ہی ہوگا کہ یہ پتھر کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، نہ تو کوئی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ان کی تکلیف ہٹا سکتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں اور انہی کو معبود بنا کے انہی سے سب کچھ مانگتے ہیں، انہی کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اور حجر اسود کا استلام کرنا، اسے چومنا جو ہے وہ پتھر کے ساتھ ہم نہیں کوئی اپنی جو ہے محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مسنون عمل بتائے ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت پتہ چلے گا
کہ رمل کرنا آج کل تو زمانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اتنے زیادہ غیر مسلم جو ہے وہ بھیس بدل کر وہاں پہ پہنچے ہوں گے۔ اگلی حدیث ہے، حج یا عمرے کے بعد مکہ مکرمہ سے آب زمزم کا تحفہ ساتھ لے جانا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحملہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زمزم کا پانی مکہ سے مدینہ لے جایا کرتی تھیں اور فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آب زمزم جب لوگ اپنے ملک میں لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی سنت پر الحمدللہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی اجر ہوگا۔ دوران حج تجارت یا مزدوری کرنا جائز ہے۔ عن ابی امامۃ التیمی قال کنت رجلا اکری فی ھذا الوجہ وکان ناس یقولون لی انہ لیس لک حج فلقیت ابن عمر فقلت یا ابا عبد الرحمن انی رجل اکری فی ھذا الوجہ وان ناسا یقولون لی انہ لیس لک حج فقال ابن عمر الیس تحرم وتلبی وتطوف بالبیت وتفیض من عرفات وترمی الجمار؟ قال قلت بلی۔ قال فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقرأ علیہ هذه الآیة وقال لک حج، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو امامہ تیمی کہتے ہیں میں موسم حج میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا تھا، یعنی ان کا سامان وغیرہ اٹھاتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے تمہارا حج نہیں ہوا، چنانچہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملا اور عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا حج نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم نے احرام نہیں باندھا؟ کیا تم نے تلبیہ نہیں کہا؟ کیا تم نے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا؟ کیا تم عرفات سے ہو کر نہیں آئے؟ کیا تم نے رمی جمار نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، سب کچھ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تو پھر تمہارا حج ہو گیا ہے۔ سنو، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا، اس کے سامنے یہ آیت پڑھی اور فرمایا تیرا حج ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات خود سے نہیں کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہی ان کی رہنمائی کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے تمام احکامات۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس سے شرح صدر بڑھتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو بھی قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن کو روز ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کا جو بھی سوال ہوتا ہے اس کا جواب اسے بالکل وقت پر ملتا ہے۔ یہی پہچان ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جواب دینے کی پہچان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن رہے ہوتے ہیں اور بر وقت اس کا جواب ہمیں دیتے ہیں۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، قرب الہی بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو روز قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی حدیث ہے، قبولیت حج کے لیے رزق حلال شرط ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل حاجا بنفقۃ طیبۃ ووضع رجلہ فی الغرز فنادى لبیک اللہم لبیک ناداہ مناد من السماء لبیک وسعدیک زادک حلال ورحلتک حلال وحجک مبرور غیر معذور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغزر فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك معذور وغير ماجور رواہ طبرانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی حج کے لیے رزق حلال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے، یعنی اونٹ پر پاؤں رکھنے والا جو ہینڈل ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، وہاں چڑھنے کے لیے پاؤں رکھتا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کا پکارتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی یعنی پکارنے والا ندا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، تیرا لبیک قبول ہو اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر خرچ حلال اور تیری سواری حلال اور تیرا حج مقبول یعنی قبول ہو گیا، گناہوں سے پاک ہے یعنی تمہارے سارے گناہ معاف ہوگے، تم پاک ہوگے۔ اور جب آدمی حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، تیری لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ یعنی زیادہ راہ حرام، تیری کمائی حرام اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا رزق جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام، رزق حلال ہی کمانا چاہیے، کیونکہ رزق حلال اگر نہیں کمائے گا تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ اسے قبول نہیں ہوگا بلکہ گناہ کا باعث بنے گا۔ اور حج جو ہے وہ تو بہت ہی بڑی عبادت ہے، مشقت والا کام ہے، اس میں بدنی عبادت بھی ہوتی ہے، مال بھی لگایا جاتا ہے، وقت بھی لگایا جاتا ہے، طاقت بھی لگائی جاتی ہے، وسائل بھی لگائے جاتے ہیں، تو سب کے سب ضائع، مال بھی ضائع، بلکہ الٹا باعث گناہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حرام سے بچائے۔ سفر حج پر نکلنے سے پہلے گھر پہ 2 رکعت نفل ادا کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یعنی کوئی 2 نفل پڑھ کے نکلتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، عادت ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہہ کر پڑھنا کہ یہ حج کے سفر کے لیے میں مسنون عمل کر رہا ہوں، تو یہ مسنون عمل بالکل نہیں ہے۔ سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں سے اجازت لینا سنت سے ثابت نہیں، یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں کی قبروں کی زیارت کرنا یعنی تو شرک ہو گیا، وہاں زیارت کرنا اور سجدے کرنا، چادریں چڑھانا اور پھر اللہ کے گھر جانا کہا جا رہا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے
درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے، یعنی جب گھر سے نکلا جائے تو یہ دعا مانگی جائے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال یقال حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت فتتنحى له الشیاطین فیقول شیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، رواہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا مانگے، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نقصان سے بچنے کی طاقت اور فائدے کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں ہے، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے، نقصان سے بچا لیا گیا۔ بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے قابو پا سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی، جو محفوظ کیا گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ گھر سے نکلنے کی یہ مسنون دعا ضرور پڑھنی چاہیے، انسان جو ہے وہ شیطان کی شر سے بچ جاتا ہے اور نقصان سے بچ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى على بعیرة خارجا الى سفر کبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سفر پر جانے کے لیے سوار ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اے اللہ، اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ یا اللہ، ہمارے لیے ہمارا سفر آسان فرما دے اور اس کی لمبائی کم کر دے۔ یا اللہ، سفر میں تو ہی ہمارا محافظ ہے اور اہل و عیال کی خبرگیری کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں سفر کی مشقت یعنی دوران سفر حادثے کی وجہ سے برے منظر اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہی دعا پڑھتے اور ساتھ ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل قافلہ کو دوران سفر امیر مقرر کر کے سفر کرنا چاہیے۔
قال عمر رضی اللہ عنہ اذا کان نفر ثلاث فلیؤمروا احدهم ذاک امیر امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب 3 آدمی سفر میں ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ امیر بنانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ جب بھی کوئی سفر میں نکلے، اگر وہ 3 ہوں، 3 سے زیادہ ہوں، انہیں چاہیے ایک شخص کو امیر بنا لیں، ورنہ جو ہے سفر کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کس کی مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث ہے دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے یعنی اونچائی کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر اور بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا مسنون ہے۔ اسی طرح اگر لفٹ میں اوپر جا رہے ہیں یا سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہا جائے، اور جب نیچے اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوران سفر میں جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب بلندی سے نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حج ادا کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں جلدی واپس جانا اجر کا باعث ہے، اجر عظیم بلکہ ملتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى احدكم حجہ فلیعجل الرحلۃ الی اہلہ فانہ اعظم لاجرہ، رواہ دارالقطنی والحاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنا حج مکمل کر لے تو اسے اپنے اہل و عیال میں واپس آنے کے لیے جلدی کرنا چاہیے، یہ اس لیے کہ اجر عظیم کا باعث ہے۔ اسے دارالقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ حج جیسے ہی وہ مکمل ہو تو اہل و عیال میں جلد از جلد واپس لوٹا جائے، کیونکہ اہل و عیال کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ انسان جب حج کرنے جاتا ہے تو کئی دفعہ بہت ساری ذمہ داریاں دوسرے لوگوں کو دے کر جاتا ہے، تو واپس آئے تاکہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرے۔ یہاں لوگوں کے حقوق کا، رشتہ داروں کے حقوق کا، اپنے گھر والوں کے حقوق کا، حقوق العباد کا خیال رکھا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ سفر حج کے دوران جہاں کہیں قافلہ ٹھہرے وہاں 2 رکعت نفل کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ ایسا اگر سب کرنے لگیں تو پھر سب بیٹھ کے انتظار ہی کریں گے اور ہر جگہ لیٹ ہو جائیں گے، بناس کے حج ادا کرنے میں بھی مشکل ہوگی۔ ثواب کی نیت سے غار حرا یا غار ثور کا سفر کرنا آثار صحابہ سے ثابت نہیں، یعنی آپ جائیں اچھی بات ہے لیکن یہ سوچ کے نہ جائیں کہ وہاں جانے سے ثواب ملے گا۔ بسط عائشہ رضی اللہ عنہا بے نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں، اس پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ صرف 3 مساجد میں ثواب کی نیت سے جایا جا سکتا ہے، وہاں اجر زیادہ ہے۔ حصول برکت کے لیے آب زمزم میں کپڑے یا کفن بھگونا سنت سے ثابت نہیں، یعنی اگر یہ بہت ہی برکت والا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ضرور کیا ہوتا۔ مزاب کے نیچے اللہم اذلنی فی ذلک یوم لا ذل الا ذلک کا کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ بیت اللہ کی چھت پر حتیم شریف کی سمت پر بارش کا پانی نیچے گرنے کے لیے جو پرنالہ لگا ہوا ہے اسے مزاب کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی مٹی کو
کھا کے شفا سمجھنا، اسے کھانا اور اپنے ساتھ لانا سنت سے ثابت نہیں۔ الحمدللہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔